بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج گفتگو کا عنوان ہے علم اسناد اور علم رجال۔ ان دونوں موضوعات کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسناد سے مراد کسی حدیث کی سند بیان کرنا، سند سے مراد راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو حدیث کے مرتب یا مدون سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے۔ راوی کون لوگ ہوں، ان کا علمی درجہ کیا ہو، ان کی ذہنی اور فکری صلاحیت کیا ہو، اس کی جو شرائط ہیں ان پر کل کسی قدر تفصیل سے اظہار خیال ہوا ہے، لیکن ابھی یہ گفتگو باقی ہے کہ راویوں کے حالات جمع کرنے کا کام کب سے شروع ہوا، کس طرح یہ حالات جمع کیے گئے، اور کسی راوی کے قابل قبول یا ناقابل قبول یا ضابط یا عدم ضابط ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کو علم اسماء الرجال یا علم رجال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسناد اس وقت تک صحیح طور پہ سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک علم رجال یا اسماء الرجال کی تفصیلات سامنے نہ ہوں۔ علم حدیث میں یہ مشکل ترین علوم و فنون میں شامل ہے۔ علم درایت میں علل کا موضوع مشکل ہے اور علم روایت میں رجال کا موضوع مشکل موضوع ہے۔ رجال سے متعلق دو معاملات زیر بحث آتے ہیں۔ ایک معاملہ خود رجال کے بارے میں معلومات، رجال کی شخصیت اور ان کے کردار کے بارے میں تفصیلات، یہ اس موضوع کا ایک پہلو ہے جس پر آج گفتگو ہوگی۔ رجال کا دوسرا پہلو کسی راوی حدیث کے قابل قبول یا ناقابل قبول ہونے کا فیصلہ، اس کے اصول و قواعد، اور ان اصول و قواعد کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول یا ناقابل قبول ہونے کا حتمی فیصلہ جب کیا جائے گا، اس فن کو علم جرح اور تعدیل کہتے ہیں۔ اس پر گفتگو کل ہوگی۔ ابتدا میں جب صحابہ کرام کا زمانہ تھا تو نہ روایت کی ضرورت تھی نہ اسناد کی ضرورت تھی۔ صحابہ کرام نے جس اہتمام اور جس محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اقوال و افعال اور آپ کے حالات کو جمع کیا، یاد رکھا اور محفوظ کیا، وہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود صحابہ کرام ایک دوسرے سے کسب فیض کیا کرتے تھے اور معلومات جمع کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں علم و فضل میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 3 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کسب فیض کیا، لیکن جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر 13 سال تھی۔ انہوں نے اپنی عمر کے بقیہ کافی سال کبار صحابہ سے کسب فیض میں گزارے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسب فیض کے انداز سے یہ پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کا اسلوب اور رنگ ڈھنگ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو جب پتہ چلتا کہ کسی خاص صحابی کے علم میں کوئی حدیث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کوئی علم ہے تو وہ اس کے دولت خانے پر حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ وہ ایک انصاری صحابی کے مکان پر پہنچے، دوپہر کا وقت تھا۔ اندر سے ملازمہ نے شاید پہچانا نہیں یا پہچانا تو بتانا مناسب نہیں سمجھا، یہ کہہ دیا کہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان کی ڈیوڑی پر بیٹھ گئے۔ گرمی کا وقت تھا، ظاہر ہے ہوا کے تھپیڑے آ رہے ہوں گے، ان کو اس میں نیند آ گئی اور وہ اس گرمی میں سو گئے۔ گرد بھی چہرے پر پڑی، لباس پر بھی پڑی۔ جب وہ صحابی عصر کے وقت اٹھے، عصر کی نماز کے لیے نکلے تو حضرت عبداللہ بن عباس گھر سے باہر موجود تھے۔ انہوں نے بہت پریشانی سے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، آپ یہاں تشریف لائے، مجھے اطلاع نہیں کی، آپ حکم دیتے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ العلم یؤتی ولا یأتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کسی کے پاس نہیں جاتا۔ یہ صحابہ کرام کا انداز تھا۔
جو صحابہ کرام کے تذکروں سے اور سوانے سے پتہ چلتا ہے۔ مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے آخری ایام دمشق میں گزرے تھے، ان کو پتہ چلا کہ ایک اور صحابی حضرت عقبہ ابن، میں والد کا نام بھول گیا، عقبہ الجہنی ایک صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدام میں شامل رہے، ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے جو پہلے سے حضرت عبادہ ابن صامت کو پہنچ چکی تھی، لیکن عبادہ ابن صامت اس کو کنفرم کرنا چاہتے تھے۔ یہ گھوڑے پر سوار ہو کر کسی قافلے کے ساتھ کئی ماہ کی مسافت طے کر کے وہاں پہنچے جہاں حضرت عقبہ الجہنی مقیم تھے۔ ان کے مکان پر پہنچے تو شور مچ گیا کہ صحابی رسول عبادہ ابن صامت تشریف لائے ہیں، لوگ جمع ہو گئے۔ یہ سیدھے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور باہر نکلے، وہیں کھڑے کھڑے سلام دعا کی، ان سے پوچھا کہ یہ حدیث، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے الفاظ سنائے جو ان کی یادداشت کے مطابق تھے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ، مجھ تک جس ذریعے سے یہ حدیث پہنچی تھی وہ بالکل درست ہے، اب میں جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کے اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود صحابہ کرام نے کس محنت سے اور کتنی محبت اور اہتمام سے احادیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کی۔ یہ چیز جس کو خارجی نقد حدیث کہا جاتا ہے، جس پر کل ذرا تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، اس کی اساس علم روایت پر، اور علم روایت کی اساس سند پر، اور سند کی اساس رجال پر ہے۔ گویا رجال وہ بنیادی مضمون ہے جس کی بنیاد پر اسناد کا تعین ہوتا ہے، اور اسناد کی بنیاد پر کسی حدیث کے خارجی نقد پر بات ہوتی ہے، اور خارجی نقد پر بات کرنے کے بعد مضمون کا ایک پہلو، گویا تحقیق کا ایک پہلو مکمل ہو جاتا ہے، اور یہ طے ہو جاتا ہے کہ خارجی وسائل اور نقد کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا درجہ ہے۔ یہ ضرورت صحابہ کرام کے دور کے بعد پیش آئی، جب صحابہ کرام دنیا سے اٹھ گئے، بہت تھوڑی تعداد ان کی رہ گئی۔ کبار تابعین کا زمانہ بھی تقریباً ختم ہو گیا اور صغار تابعین کا زمانہ آیا۔ کبار تابعین کے زمانے تک بھی یہ امکان نہیں تھا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کوئی غلط بات یا کچی بات منسوب کرتے۔ غلط بات منسوب کرنے کا تو سوال نہیں تھا، لیکن اس کا امکان بہرحال موجود رہتا تھا کہ یادداشت میں کوئی کمزوری آ جائے، کوئی دو احادیث کا مضمون ایک دوسرے میں مل جائے، یا ایک حدیث کے مضمون دو الگ الگ بیان کر دیے جائیں، اس طرح کا امکان موجود تھا۔ صحابہ کرام کی حد تک تو اس امکان کی بھی گنجائش نہیں تھی، اس لیے کہ ان کا جو اہتمام تھا اس کا اندازہ آپ کو ان دو واقعات سے ہو گیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا، جب کوئی پوچھتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تو وہ براہ راست جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی فہم اور دانش کو بیان کر دیا کرتے تھے، اور جواباً یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے کہ من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے وہ حتی الامکان حدیث بیان کرنے ہی سے اعتراض کرتے تھے کہ اس میں کسی اگر 1/1000 بھی غلطی کا امکان ہو تو اس وعید کے مستحق نہ بن جائیں۔ ایک مرتبہ ضرورت پڑ گئی ہے وہ بیان کرنے لگے تو پریشانی اور گھبراہٹ میں کھڑے ہو گئے، اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ او قریب من ذالک او مشابہ من ذالک، اس سے قریب بات فرمائی تھی، اس کے مشابہ فرمائی تھی، اس سے ملتی جلتی فرمائی تھی، اور پھر بہت ہی پریشانی کا اظہار کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ میری یادداشت میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو، اور غیر معمولی اہتمام کے ساتھ انہوں نے یہ چیز بیان فرمائی۔ تابعین کا، کبار تابعین کا بھی یہی رویہ تھا، لیکن جب دور صغار تابعین کا آیا اور یہ زمانہ پہلی صدی ہجری کا نصف دوم ہے، اس وقت اس کا احساس ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث کے بیان کرنے میں اخلاق اور تقویٰ کا اور احتیاط کا وہ معیار برقرار نہیں رکھ پا رہے جو معیار صحابہ کرام نے رکھا تھا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تابعین سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کس صحابی سے یہ روایت سنی ہے۔ تابعین میں بھی جو کبار تابعین تھے، جن کا علم اور تقویٰ غیر معمولی طور پر ضرب المثل تھا، ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، لیکن صغار تابعین سے، چھوٹے تابعین سے، جو عمر میں اور صحابہ کرام کے دور سے دور ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے دور ہونے کی وجہ سے، جن کے بارے میں یہ امکان موجود تھا کہ شاید احتیاط برقرار نہ رہے، ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی سے یا کس تابعی سے سنی ہے۔
حضرت سفیان ثوری جن کا شمار صغار تابعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے حدیث کی سند پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن لم استعمل الرواۃ الکذب استعملنا لهم التاریخ، جب حدیث کے راویوں نے غلط بیانی سے کام لینا شروع کیا تو ہم نے ان کے لیے تاریخ کا وسیلہ یا تاریخ کا ہتھیار استعمال کیا۔ تاریخ کے ہتھیار سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی حدیث کوئی صاحب بیان کرتے تھے اور وہ زمانہ تابعین یا تبع تابعین کا تھا تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ انہوں نے یہ حدیث کس صحابی سے سنی، کہ صحابی کا نام لینے کے بعد وہ یہ تیقن کرتے تھے کہ ان صحابی کی وفات کس سن میں ہوئی، وہ صحابی کس علاقے میں قیام پذیر تھے، اور اس طرح سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث صحیح بیان کی ہے کہ اس میں کوئی جھول ہو گیا ہے۔ ایک صحابی نے مثال کے طور پر، ایک صاحب نے جن کا تعلق تبع تابعین سے تھا، انہوں نے کوئی حدیث بیان کی، سننے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابعی سے سنی ہے۔ کس سن میں سنی ہے؟ کہ سن 108 میں سنی ہے۔ سن 108 میں کس جگہ سنی؟ انہوں نے کہا آرمینیا میں سنی تھی۔ آرمینیا میں وہ کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جہاد کرنے کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ ان تابعی کا انتقال 104 میں ہو گیا تھا، 108 میں وہ زندہ نہیں تھے، اور وہ جہاد کرنے کے لیے آرمینیا نہیں بلکہ روم تشریف لے گئے تھے۔ اب یہ معلومات کہ ان تابعی کا انتقال 104 ہجری میں ہوا تھا اور انہوں نے جس جہادی مہم میں حصہ لیا تھا وہ روم کی جہادی مہم تھی، آرمینیا کی نہیں تھی، اور ان دونوں کے درمیان کم و بیش 2,500 میل کا فرق ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو یادداشت میں التباس ہو رہا ہے، یا کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یا ممکن ہے دانستہ انہوں نے غلط بیانی کی ہو، یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی یہ روایت تبع تابعین نے قبول نہیں کی، جو ان کے راوی تھے انہوں نے قبول نہیں کی۔ اس طرح سے جب یہ واقعات کثرت سے پیش آنے شروع ہوئے اور اس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر بڑھتا جاتا تھا، تو پھر یہ معلومات جمع کرنے کا عمل شروع ہوا کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے، صحابہ کرام کس کس علاقے میں مقیم رہے، انہوں نے کیا کیا کیا، اور کس علاقے میں کس سرگرمی میں مصروف رہے۔ مثلا جیسے جہاد کا معاملہ تھا، اب یہ بات کہ کسی خاص تابعی نے آرمینیا کے جہاد میں حصہ لیا یا روم کے جہاد میں حصہ لیا براہ راست علم حدیث سے متعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ روایت میں اس کا حوالہ دیا گیا کہ انہوں نے آرمینیا کے جہاد کے دوران ان سے یہ بات سنی، اور جبکہ انہوں نے آرمینیا میں جہاد نہیں کیا تھا، تو اس سے یہ تیقن ہو گیا کہ کم از کم ان تابعی سے یہ روایت نہیں آئی، کسی اور کے ذریعے آئی ہوگی جہاں ان کو التباس ہوا ہے۔ اس طرح سے علم حدیث میں ایک نئے شعبے کا آغاز ہوا جس کو علم اسناد بھی کہتے ہیں، اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ سند پر ہے اور سند میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، راویوں کے حالات جمع کرنے کو علم رجال کہا گیا۔ علم رجال سے یہ نہ سمجھیے گا کہ اسے صرف مرد مراد ہے، یہ صرف اصطلاح ہے، اور میں پہلے دن کہہ چکا ہوں کہ لا مشاہدہ فی الاصطلاح، اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں۔ علم رجال میں خواتین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، علم رجال کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں خواتین راویوں کے تذکرے نہ ہوں، اس لیے رجال کے لفظ سے کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں ان تمام راویوں اور راویات کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے علم حدیث روایت کی ہے۔ جیسے جیسے علم حدیث اور روایت اور رجال کا دائرہ بڑھتا گیا، علم حدیث میں اختصاص بھی پیدا ہوتا گیا، اسپیشلائزیشن پیدا ہوتی گئی۔ کچھ لوگ وہ تھے جو رجال کے فن میں زیادہ ماہر تھے، پھر رجال سے متعلقہ علوم و فنون جن میں جرح و تعدیل بھی ہے جس پر کل بات ہوگی، کچھ لوگ تو اس میدان کے متخصص ہوئے، کچھ لوگ علم درایت کے متخصص ہوئے کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اندازہ لگائیں کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اس کے حدیث ہونے یا کمزور یا صحیح ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ کچھ حضرات تھے جو نقل و روایت میں اور رجال میں زیادہ مشہور تھے، کچھ حضرات تھے جو نقد اور درایت میں زیادہ مشہور تھے، حدیث کی داخلی شہادت اور داخلی مطالعہ نقد میں، کچھ حضرات تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے۔ جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے ان میں حضرت امام مالک کا نامی شامل ہے، جو نقد و درایت میں زیادہ مشہور تھے اس میں امام شافعی زیادہ مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ مشہور ہیں، جو نقل و روایت میں مشہور تھے ان میں محدثین کی بڑی تعداد مشہور ہے، لیکن محدثین میں ایسے حضرات بھی تھے مثلا امام بخاری، امام ترمذی، جو دونوں میدانوں کے شہسوار تھے، جو روایت اور رجال کے ماہر بھی تھے اور نقد اور درایت کے ماہر بھی تھے۔ حدیث کی داخلی شہادت سے بھی ان کو بہت کچھ اندازہ ہو جایا کرتا تھا اور وہ بتایا کرتے تھے۔ رجال اور سند کی ضرورت ایک وجہ سے اور بھی پیش آئی،
وہ اس لیے پیش آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا جہاں تک تعلق ہے، صحابہ کرام اس کی روایت باللفظ کیا کرتے تھے. جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کو اسی طرح یاد کرتے تھے، اسی طرح لکھتے تھے، اور آپس میں اپنے تحریری ذخائر کا ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے تبادلہ بھی کرتے رہتے تھے، اور اپنی یادداشتوں کو ایک دوسرے سے چیک بھی کرتے رہا کرتے تھے. صحابہ کرام کی حد تک تو یہ التزام موجود تھا کہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روایت باللفظ ہو، لیکن جو معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا سنت تقریری سے تعلق رکھتے تھے کہ حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کی اجازت دے دی یا منع نہیں فرمایا، یہ ایک واقعہ ہے جس کی ہر صحابی اپنے الفاظ میں روایت کرتے تھے. گویا ایک واقعے کی مختلف تعبیریں صحابہ کرام نے مختلف انداز سے کی، جس نے جس طرح سے دیکھا اور سمجھا، جس پہلو کو زیادہ اہم سمجھا اس پہلو کو بیان فرما دیا. پھر تابعین تک جب یہ چیز آئی تو تابعین نے اس کا اہتمام کیا کہ جس صحابی نے جو چیز جن الفاظ میں بیان کیا اس کو انہی الفاظ میں آگے تک پہنچائیں اور اس میں پھر الفاظ میں رد و بدل نہ کریں. یہ سلسلہ روایت باللفظ کا بڑے اہتمام کے ساتھ جاری رہا. اس میں اس حدیث نبوی سے بھی صحابہ کرام کو مدد ملی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، جس نے میری کوئی بات سنی، سمع مقالتی فأدّا کما سمعہ یا فأدّاہا کما سمعہا، پھر جیسا اس کو سنا تھا ویسا ہی ادا کر دیا. اس میں خود روایت باللفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جیسا سنا تھا ویسا ہی ادا کرو گے تو تر و تازگی کی یہ بشارت ملے گی، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی الفاظ یا مفہوم میں ہو گئی تو بظاہر مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ بشارت اس طرح سے لاگو نہیں ہوگی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کوئی چیز یاد کرایا کرتے تھے یا پڑھایا کرتے تھے یا بتایا کرتے تھے تو اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جو الفاظ آپ نے یاد کروائے ہوں صحابہ کرام انہی الفاظ میں اس کو یاد کریں. چنانچہ مشہور واقعہ حضرت براء ابن عازب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ اے براء، جب رات کو سونے لیٹتے ہو تو کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بتائیے، جو آپ فرمائیں گے وہ میں دعا کروں گا. تو حضور نے ان کو یہ دعا سکھائی جو مشہور ہے کہ اللہم اسلمت وجہی الیک، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. یہ آپ نے سکھایا تھا نبیک الذی ارسلت. جب حضرت براء ابن عازب نے دوبارہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ نے نبی کا کے بجائے رسولک الذی کہا ورسولک الذی ارسلت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح سے ان کے یہاں ایک اس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا اور یہ کہا کہ میں نے نبیک الذی ارسلت بتایا تھا ونبیک الذی ارسلت. تو حضرت براء ابن عازب کو یہ یاد رہا، بہت محبت سے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مکے سے اشارہ کر کے بتایا کہ ونبیک الذی ارسلت. اس سے اس بات کی بھی تائید ہوتی ہے کہ جن الفاظ میں جو بات حضور نے ارشاد فرمائی ہو اس کو انہی الفاظ میں بیان کرنا چاہیے. اس کا ہم معنی کوئی لفظ نبی اور رسول قریب قریب ایک ہی معنی کے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نبی کا لفظ استعمال فرمایا تھا، اسی کی آپ نے تاکید فرمائی کہ اسی لفظ کو استعمال کیا جائے. چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے اس کا التزام رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی ارشادات تو تقریباً 99% بالکل روایت باللفظ ہیں. جو حضور کے اعمال یا تقریرات ہیں یا افعال ہیں ان کو صحابہ کرام نے، ہر صحابی نے اپنے انداز میں بیان کیا، جس طرح دیکھا، جس طرح سے مناسب سمجھا بیان کیا. پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کو انہی کے الفاظ میں بیان کیا اور ہر صحابی کی روایت ان کے اپنے مقدس الفاظ میں کتب حدیث میں موجود ہے. اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث جس میں ایک صحابی کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے دو قبیلوں کا ذکر کرتے ہیں، وہ اسلم و غفار، قبیلہ اسلم اور قبیلہ غفار نے یہ کیا یا ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کوئی کسی سیاق و سباق میں ذکر ہے. اب جن تابعین نے ان سے سنا ان کو یہ التباس ہو گیا کہ غفار کا لفظ پہلے بولا تھا یا اسلم کا پہلے بولا تھا، حالانکہ اس میں کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے
کئی چیزوں کا بیان ہے، ایک کا پہلے ہو جائے ایک کا بعد میں ہو جائے تو معنی میں، مفہوم میں، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ تابعی جب بھی بیان کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے غفار یا اسلم اور غفار فرمایا تھا. یہ میں بھول گیا کہ پہلے کیا کہا تھا. اور ہر روایت میں یہ آتا ہے کہ یہ ترتیب اس میں میرے ذہن میں نہیں رہی، انہوں نے ان میں سے کوئی ایک بات فرمائی تھی. اس کی مثالیں کتب حدیث میں بہت ملتی ہیں. آپ ورق گردانی کریں صحیح بخاری یا مسلم کی یا کسی اور کتاب کی، تو کہیں کہیں آپ کو ملے گا. موجودہ نسخوں میں تو بریکٹ میں خوبصورت انداز میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے، پرانی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہاں کس راوی سے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ کس راوی سے یہ بھول چوک ہوئی. جلدی میں نقل کرنے میں آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو ایک مرتبہ اتنے لوگ حدیث سننے والے تھے کہ 63,000 دواتیں استعمال ہو رہی تھیں. تو وہاں جب کئی سو مستملی اس کو بولتے تھے زور سے، تو ہو سکتا ہے کہ لفظ لکھنے میں ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائے. غفار کا لفظ پہلے لکھ لیا، اسلم کا بعد میں لکھا، کسی نے اسلم کا پہلے لکھا، غفار کا بعد میں لکھ لیا. تو اس کا امکان ساری احتیاط کے باوجود رہ سکتا تھا. تو تابعین اور تبع تابعین اس لفظ کو بیان کیا کرتے تھے. یہاں تک روایت باللفظ کا اہتمام ہوتا تھا، اور یہ بھی کتب حدیث میں آپ کو مل جائے گا. کوئی حدیث کتاب کھول کے سندیں پڑھنا شروع کریں تو آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی کہ صحابی کے محدث حدیث بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ حدثنی حناد بن السری قال حدثنی سفیان قال حدثنی فلاں. اب استاد نے کہا تھا، مثلا حناد نے کہا تھا کہ حدثنی سفیان، اور یہ تعین نہیں کیا تھا کہ سفیان ثوری مراد ہیں یا سفیان ابن عیینہ مراد ہیں. اب جو نیچے بیان کرنے والے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہیں گے کہ حدثنی سفیان الثوری، حدثنی حناد قال حدثنی سفیان الثوری، وہ یہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ حناد نے سفیان الثوری نہیں کہا تھا، حناد نے صرف سفیان کہا تھا. اب نیچے والے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہاں سفیان ثوری یا ابن عیینہ کا لفظ لگا دیں اور وہ حناد سے منسوب ہو جائے. حناد نے جب بولا تھا تو اتنا ہی بولا تھا. تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بتائیں گے کہ حدثنی حناد قال حدثنی سفیان یقول الترمذی وہو ابن عیینہ. ترمذی کا کہنا ہے کہ یہ ابن عیینہ ہیں یا ثوری ہیں، وہو ثوری، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ جو وضاحت ہے یہ میرے استاد حناد کی زبان مبارک سے نہیں ہے، یہ میری زبان سے ہے. یہ گویا روایت باللفظ میں اور باریکی اور نزاکت جس کا اہتمام رکھا گیا. کچھ وقت کے بعد محدثین میں یہ سوال پیدا ہوا کہ روایت باللفظ سے ہٹ کر روایت بالمعنی اگر کی جائے تو جائز ہے کہ نہیں. لیکن روایت بالمعنی کا سوال کتب حدیث میں تدوین کے سلسلے میں نہیں پیدا ہوا. تدوین کی حد تک کتابوں میں بخاری، مسلم، ترمذی، ان سب کتابوں میں جب روایتیں لکھی گئیں تو جس طرح سے آئی تھی اسی طرح لکھی گئی، روایت باللفظ ہی کے انداز میں ہوئی. لیکن سوال وہاں پیدا ہوا جہاں ویسے کسی مجلس درس میں یا مجلس واعظ میں یا کسی تبلیغ میں یا یہ دعوت کے کسی عمل میں کوئی حدیث بیان کرنا مقصود ہو، تو کیا وہاں بھی روایت باللفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بالمعنی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریلیونٹ ہوتا گیا، اور ہم ان محدثین اور علماء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ سوال اٹھایا اور اس معاملے میں گنجائش پیدا کی. اگر یہ گنجائش نہ پیدا کرتے تو آج شاید ہم میں، آپ میں سے، یا پاکستان اور دنیا اسلام کے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے حدیث رسول کا حوالہ دینا ناممکن ہو جاتا. اس لیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو حدیث کے حافظ ہیں اور ایک ایک لفظ زبر زیر کی پابندی کے ساتھ، ایک ایک شوشے کی پابندی کے ساتھ اسی طرح بیان کر سکتے ہیں جیسے میں نے مثالیں دی کہ وہ استاد کے نام کا اضافہ بھی ان سے منسوب نہیں کرتے. تو پھر حدیث کا حوالہ لوگ دینا چھوڑ دیتے اور عملاً ہمارے لیے اس رہنمائی سے استفادہ کرنا مشکل ہو جاتا، ناممکن ہو جاتا. تو محدثین نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا روایت بالمعنی جائز ہے؟ کچھ لوگوں کا پھر بھی خیال رہا کہ جائز نہیں ہے، اور جو بیان کرنا چاہے پہلے یاد کرے اس کے بعد بیان کرے. لیکن اکثریت نے، علماء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں 30 صدی ہجری، 34 صدی ہجری، 5ویں صدی ہجری کے سالوں میں اس کی اجازت دی، لیکن وہ اجازت کچھ شرائط کے ساتھ دی. ایک شرط تو یہ ہے کہ جو راوی اس کو روایت کرے وہ صرف و نحو اور علوم لغت کا عالم ہو. یعنی جب وہ روایت بالمعنی کرے تو اس کو پتا ہو کہ جس لفظ کو وہ اپنے معنی میں بیان کر رہا ہے وہ لفظ ان معنی کو کنوے کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ان معنی کو کنوے نہ کرتا ہو، وہ صرف و نحو لغت سے واقف نہ ہو، تو وہ کچھ کا کچھ بیان کر دے گا. ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کسی حدیث کا ترجمہ پڑھا، من ام قوما فلیخفف، کہ جو شخص کسی کی امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھائے، ہلکا کرے. تو اس میں لکھا ہوا تھا ہلکی، پڑھائے تو وہ سمجھے یہ ہل کے پڑھائے،
تو نماز میں حرکت کرتا رہے. جب امامت کیا کرتے تو حرکت کیا ہلا کرتے تھے. تو کس نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے ہلتے کیوں ہیں؟ حدیث میں آیا ہے. بھئی حدیث میں کہاں آیا کہ نماز پڑھاؤ تو ہلو؟ لا کے دکھایا تو ترجمہ لکھا ہوا تھا کہ نماز پڑھائے تو ہلکے پڑھائے. انہوں نے ہلکے کو ہلکے پڑھا، ہلکے پڑھائے. یعنی اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں اگر آدمی صرف نحو اور لغت کا عالم نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ الفاظ جو احادیث میں استعمال ہوئے ہیں اور ان کے مقاصد جو معنی و مفہوم متعین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا اس سے واقف ہو، اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت ہے، جو الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے جو اوریجنل الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس تفاوت سے واقف ہو، اور حدیث رسول کو بغیر غلطی کے بیان کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. یہ شرائط تو سب کے لیے ہیں، ہر اس شخص کے لیے جو حدیث کا مفہوم بیان کرے گا. بعض حضرات نے کہا ہے، امام مالک کی بات مجھے بڑی پسند آئی. امام مالک کا ارشاد یہ ہے کہ احادیث مرفوعہ میں تو یہ جائز نہیں ہے، یعنی کوئی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے اس میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے، وہ تو روایت باللفظ ہونی چاہیے. لیکن جو بقیہ احادیث ہیں جس میں صحابہ کرام میں سے کسی کی رائے یا کسی کا مشاہدہ یا کسی کا فتویٰ یا کسی کی روایت بیان ہوئی ہے، وہ روایت بالمعنی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں یہ وعید نہیں آئی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ صرف حضور کے ارشادات کے بارے میں آئی. یہ امام مالک کی رائے ہے جو بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے. ایک رائے یہ ہے جو اس سے ملتی جلتی ہے کہ روایت بالمعنی صحابی کے لیے تو جائز تھی لیکن غیر صحابی کے لیے جائز نہیں ہے. اب اگر صحابہ کے لیے جائز تھی، غیر صحابی کے لیے جائز نہیں، تو ہمارے لیے تو بیکار ہے، ہمارے لیے اس اجازت کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہے. یہ تو ایک نظری یا تھیوریٹیکل بات ہو گئی. لیکن عام جو محدثین ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ روایت بالمعنی جائز ہے ان شرائط کے ساتھ، اور بعد میں عملاً لوگوں نے روایت بالمعنی ہی کے طریقے کو اختیار کیا. آج آپ نے سنا ہوگا لوگ اپنی گفتگو میں، تقریروں میں، مضامین میں احادیث کا حوالہ مفہوم کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ مفہوم کا حوالہ صحیح ہو اور کسی حدیث کا حوالہ بغیر تحقیق کے نہ دیا جائے. بعض اوقات گفتگو میں ایک زور بیان میں ایک چیز زبان پہ آ جاتی ہے اور آدمی اس کو حدیث کہہ کے بیان کر دیتا ہے، بعد میں یاد آتا ہے یا تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث نہیں تھی بلکہ کسی اور کا قول تھا. یہ چیز بڑی ذمہ داری کا تقاضا کرتی ہے اور اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. علم روایت میں جس میں روایت باللفظ اصل ہے اور روایت بالمعنی کی بات میں اجازت ہے، یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعدد مواقع پر اپنے ارشادات کو دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیا. ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر ایک آیت بھی میری طرف سے تم تک پہنچی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ. اب جس کے علم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا سنت کا علم آیا ہے وہ مکلف ہے کہ جہاں تک اس کے بس میں ہو، جس حد تک اس کے لیے آسان ہو، وہ دوسروں تک پہنچائے. اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا خطبہ دینے کے بعد کہ الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور حاضرین نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا. بلا. اس پر آپ نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو موجود ہیں وہ ان تک یہ بات پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں. اس لیے بہت بڑی تعداد میں ان صحابہ کرام نے خطبہ حجۃ الوداع کی روایت کی اور انہیں ان لوگوں تک پہنچایا، ان صحابہ تک جو وہاں موجود نہیں تھے اور ان تابعین تک جو بعد میں آئے. چونکہ فلیبلغ الشاہد الغائب کا اطلاق علماء حدیث کے نزدیک ہر اس شخص پر ہوتا ہے جس تک یہ حدیث پہنچے، اس لیے کہ جب جس مجلس میں حدیث بیان کی جائے گی وہ شاہد ہوگا اور جو موجود نہیں ہے وہ غائب ہوگا، تو موجود رہنے والا موجود نہ رہنے والے تک پہنچائے. اور جب کوئی شخص پہنچائے گا تو وہ ایک طرح سے راوی حدیث ہوگا، اس کا کردار اور شخصیت زیر بحث آئیں گے. جب زیر بحث آئیں گے تو علم رجال وجود میں آئے گا. اس لیے ان احادیث کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ راویوں پر اور روایت کے بارے میں بحث ہو، چونکہ رجال اور راویان حدیث اس ارشاد نبوی پر عمل درآمد کا ایک ذریعہ ہے. اگر راویان حدیث نہ ہوتے تو ہم آج اس ارشاد گرامی سے محروم رہتے. آج ہم ارشاد گرامی پر عمل نہ کر سکتے. یہ راویان حدیث اور رجال حدیث ہی کے وسیلے سے اور ان کے واسطے سے یہ ہدایت اور رہنمائی ہم تک آئی ہے. اس لیے وہ اس عمل کا ایک لازمی حصہ ہیں اور اس عمل کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کا مطالعہ بھی علم حدیث ہی کا مطالعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ، وہ تمام مسلمان خواتین و حضرات جو روایت حدیث میں، نقل حدیث میں، کتابت حدیث، شرح حدیث اور درس حدیث میں مصروف ہیں، وہ سب کے سب اس عمل کا حصہ ہیں. فلیبلغ الشاہد الغائب پر وہ عمل کر رہے ہیں، اور فلیبلغ الشاہد الغائب پر عمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ
راویان حدیث اور رجال حدیث کا بھی حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے یہ نام سامنے آتے گئے اور یہ تحقیق شروع ہوتی گئی۔ سب سے پہلے یہ عمل تحقیق کا اور راویان حدیث کی چھان بین کا حضرت حسن بصری نے شروع کیا۔ حضرت حسن بصری اور محمد ابن سیرین یہ تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تابعین میں 3 تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سید التابعین ہیں۔ ایک سعید المسیب جو حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد خاص تھے، ان کے داماد بھی تھے، ان کے شاگرد بھی تھے اور طویل عرصہ ان کے ساتھ رہے۔ دوسرے حضرت حسن بصری جن کے بارے میں کہا گیا کہ سید التابعین ہیں، اور تیسرے حضرت محمد ابن سیرین جو تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ان مؤخر الذکر 2 حضرات نے، حسن بصری اور محمد ابن سیرین نے رجال کے کام کا آغاز کیا، اور ایک طرح سے یہ دونوں حضرات علم رجال کے بانی اور مؤسس ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ معلومات جمع کی کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ اس میں پہلا کام یہ تھا کہ صحابہ کرام کا بیان ہو۔ یہ تعین جب تک نہیں ہوگا کہ صحابہ کرام کون کون تھے، مشاہیر تو سب کو معلوم ہے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع میں 1,24,000 صحابہ کرام یا 40,000 موجود تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ تھے جو حج کے لیے تشریف نہیں لائے تھے اس موقع پر۔ ان میں سے ہر ایک کو ہر شخص نہیں جانتا تھا، تو پہلی ایکسرسائز تو یہ ہوئی کہ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اور صحابہ کرام کے تذکرے پر کتابیں تیار کی جائیں تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ صحابی تھے کون نہیں تھے۔ پھر صحابہ کرام کا جیسے جیسے تذکرہ شروع ہوتا گیا، جس میں سے بعض کی مثالیں میں بھی دیتا ہوں، تو آگے چل کر جب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکل کے مختلف جگہ جا کے آباد ہو گئے، بڑی تعداد میں کوفہ میں، بصرہ میں، دمشق میں، بغداد میں، بغداد تو بعد میں بنا لیکن اور شہروں میں جا کے آباد ہوئے، مصر میں آباد ہوئے، تو اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ جو صحابی جہاں جا کے بسے وہاں ان کا تذکرہ کیا جائے۔ چنانچہ کتابیں لکھی گئیں ان صحابہ پر جو کوفے میں جا کے بسے، کتابیں لکھی گئیں ان صحابہ پر جو بصرے میں جا کے بسے، کتابیں لکھی گئیں ان صحابہ پر جو دمشق اور قاہرہ میں جا کے بسے، الگ الگ۔ اور ایک کتاب ہماری اردو زبان میں بھی ہے، اردو اور عربی دونوں زبانوں میں ہے، ان صحابہ کے بارے میں جو سندھ میں آ کر بسے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے قاضی اطہر مبارک پوری، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب کا نام مجھے یاد نہیں رہا، میرے پاس ہے، اس میں انہوں نے ان صحابہ کے واقعات جمع کیے جو سندھ میں تشریف لائے، محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے پہلے یا فتح سندھ کے بعد، اور سندھ میں آباد ہوئے اور سندھ میں ان کا انتقال ہوا۔ اس طرح سے ہر شہر اور ہر علاقے کے صحابہ پر الگ الگ کتابیں آ گئیں، جس کے بعد یہ ممکن نہیں رہا کہ کوئی شخص غلط طور پہ دعویٰ کرے کہ فلاں صحابی نے یہ مجھ سے بیان کیا۔ ایک صحابی نہ ہو اور بعد میں کہہ دیں کہ میں صحابی ہوں، کوئی شخص جائے مثال کے طور پر اور سمرقند میں جا کے کہے کہ میں صحابی رسول ہوں اور حضور نے یہ فرمایا، اگرچہ ایسا نہیں ہوا لیکن اس کا امکان تو تھا۔ تو اس امکان کا سدباب کرنے کے لیے ان حضرات نے، تابعین نے، صحابہ کرام کے تذکرے الگ الگ بھی جمع کیے، شہر وار بھی جمع کیے، قبیلے وار بھی جمع کیے، اور مختلف جنگوں کے حساب سے بھی جمع کیے کہ کس جنگ میں کون سے صحابی شریک ہوئے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون سے صحابی سمرقند تشریف لے گئے تھے، کون سے صحابی آرمینیا تشریف لے گئے تھے، تاکہ وہاں اگر کوئی روایت ان کے نام سے آئے تو تحقیق کی جا سکے کہ وہ وہاں تشریف بھی لے گئے تھے کہ نہیں لے گئے تھے۔ اس کے باوجود دو واقعات بڑے دلچسپ ہوئے اور بہت سے لوگ ان سے متاثر ہو گئے۔ انسان دماغ کا کچا ہوتا ہے، عقیدے کا کچا ہوتا ہے، اور علم کم و بیش موجود ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک شخص تھا، غالباً کس علاقے میں تھا، جنوبی ہندوستان میں کہیں تھا، بمبئی، حیدرآباد، دکن وغیرہ کے علاقے کا، 6 صدی ہجری میں بابا رتن بہت معمر تھا، کتنا معمر ہوگا ہمیں نہیں معلوم، لیکن کم و بیش 100-125 سال اس کی عمر تھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میری عمر 700 سال ہے، اور میں معجزہ شق القمر کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو میں عرب پہنچا۔ اس وقت رسول اللہ صاحب ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، میں مسلمان ہوا اور آپ کے پاس 3-4 مہینے رہا، اور آپ نے مجھے کہا کہ اپنے علاقے میں جا کے تبلیغ کرو، تو میں یہاں آ گیا۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے اس کی باتیں مان لی اور اس کا بڑا چرچا ہوا، لوگ جانے شروع ہو گئے اس کے پاس، اس کی بڑی پیری مریدی چلی، بڑی آمدنی ہوئی۔ اب اس پر علماء حدیث کو بڑا سوال پیدا ہوا، لوگوں نے لکھا کہ بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے، فراڈ ہے، اور ایسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس کے نام سے کتابیں، روایات مشہور ہونی شروع ہو گئیں۔ ہمارے ہندوستان کے لوگ ویسے بھی کچی عقل کے ہوتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ تعویل کا پھندا کو صیاد لگا دے، تعویل کا پھندا کو صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ تعویل کے پھندے میں بہت جلدی اتر کے پھنس جاتا ہے، یہ ہندوستان کے مسلمان کا ایک کمزور پہلو ہے۔ لیکن بابا رتن اور ایک اور شخص تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا، وہ بھی ہندوستان کا تھا، ان 2 آدمیوں نے دعویٰ کیا، لیکن علماء حدیث نے بڑے صراحت اور قطعیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جھوٹے ہیں، اور ان دونوں کو دجال اور کذاب قرار دیا جائے، ان کی کوئی بات نہ سنی جائے۔ چنانچہ بہت جلد وہ فتنہ ختم ہو گیا۔
صحابہ کرام کے بعد جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا علماء حدیث علم رجال پر معلومات جمع کرتے گئے اور بالآخر 5ویں صدی ہجری تک کی معلومات تو مکمل جمع ہو گئیں، اس لیے کہ 5ویں صدی ہجری میں نے عرض کیا تھا کہ امام بہقی آخری محدث ہیں جن کی وفات 458 ہجری میں ہے، جنہوں نے براہ راست حدیث روایت کر کے اپنا مجموعہ مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد کے جو مجموعے ہیں وہ براہ راست مجموعے نہیں ہیں بلکہ سابقہ مجموعوں کی بنیاد پر نئے مجموعے ہیں، جس کو ثانوی مجموعہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد علم رجال کی اس طرح ضرورت نہیں رہی کہ روایت حدیث میں ضرورت ہو، لیکن علماء حدیث کے تذکرے ہمیشہ مرتب کیے گئے، اس لیے کہ علم حدیث کا درس زبانی بھی ہوا کرتا تھا اور تحریری بھی ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تیقن کرنے کے لیے کہ کس شخص نے کتنے بڑے محدث سے حدیث پڑھی ہے اور کسی صاحب علم کا درجہ اپنے استادوں کے لحاظ سے کتنا اونچا ہے، یہ جاننے کے لیے محدثین کے تذکرے جمع کیے جاتے تھے اور وہ آج تک جمع کیے جا رہے ہیں۔ 15ویں صدی ہجری کے اوائل تک، 14ویں صدی ہجری کے اوائل تک کے تمام محدثین کے تذکرے مطبوعہ موجود ہیں اور ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم حدیث کی خدمت کن کن لوگوں نے کی ہے۔ اس میں بر صغیر کے محدثین کا تذکرہ غالباً 11ویں خطبے میں ہوگا۔ یہ ساری شخصیتیں جن کے نام جمع ہوئے، ان کا مطالعہ مسلمانوں نے بھی کیا، غیر مسلموں نے بھی کیا۔ ایک مشہور انگریز مستشرق تھا اسپرینگر، ڈاکٹر اسپرینگر، جس نے امام ابن حجر عسقلانی کی، جو حافظ ابن حجر عسقلانی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، الاصابہ فی تمییز الصحابہ ایڈٹ کی تھی اور اس میں انگریزی زبان میں ایک مقدمہ لکھا تھا۔ اس مقدمے میں اس نے انگریزی میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم مسلمانوں کا اس میں مقابلہ نہیں کر سکتی کہ رجال جیسا فن اس کے یہاں ہو، نہ ماضی میں ہوا ہے، نہ اس وقت ہے، نہ آئندہ اس کا امکان ہے کہ رجال جیسا فن کوئی مسلمانوں میں ہو۔ ایسا منفرد علم ہے کہ 5 لاکھ شخصیتوں کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور ان 5 لاکھ شخصیتوں کی بنیاد پر ہم تیقن سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بیان جو اس نے حضور کے بارے میں دیا اس کی تاریخی حیثیت کیا تھی۔ ایک اور شخص ہے انگریز باسورتھ، اس کی کتاب ہے، اس نے لکھا کہ علم رجال کی مدد سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کا ہر ارشاد اور آپ کا ہر فعل اس طرح سے روز روشن میں ہے، روشنی کے سامنے ہے، جیسے کوئی چیز سورج کی روشنی کے سامنے ہوتی ہے اور اس میں کوئی التباس نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کا اعتراف گویا غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ رجال پر کتابیں لکھنے کا کام جب شروع ہوا، باقاعدہ کتابیں لکھنے کا، تو وہ حضرت حسن بصری کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا، لیکن حضرت حسن بصری کی لکھی ہوئی کوئی کتاب آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کے بعد جن لوگوں نے لکھا وہ کتابیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم اس کی بنیاد پر بتا سکتے ہیں کہ اس کا آغاز کب سے ہوا۔ سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب تیار ہوئی، طبقات ابن سعد، جو 12-13 جلدوں میں ہے، کوئی ایڈیشن 12 جلدوں میں ہے، کوئی 14 میں ہے، کوئی 15 جلدوں میں ہے۔ یہ ایک بڑے مشہور محدث تھے، بڑے مشہور مورخ تھے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب لکھی اور اپنے زمانے تک جتنے راویان حدیث تھے صحابہ سمیت ان سب کے حالات جمع کیے۔ تبرکن پہلی 2 جلدیں سیرت پر ہیں۔ انہوں نے کہا جس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان کرنے پہلے اس شخصیت کا تذکرہ ہو، تو پہلے 2 جلدوں میں انہوں نے سیرت بیان کی اور بقیہ 10 یا 12 یا 14 جتنی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر اپنے زمانے تک کے راویوں کے حالات بیان کیے۔ ابن سعد کا درجہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ محدثین کی نظر میں بہت اونچا نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا، لیکن یہ بات میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محدثین کے مشکل اور ٹف معیار کا اندازہ ہو جائے کہ کتنا سخت معیار انہوں نے راویوں کے لیے رکھا۔ ابن سعد کو کم معیار کا اس لیے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقدی کے شاگرد تھے اور واقدی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی محدث واقدی کی روایت قبول نہیں کرتا۔ کسی محدث نے واقدی کی روایت نہ بخاری نے، نہ مسلم نے، نہ ترمذی نے، نہ ابو داؤد نے، نہ کسی نے قبول نہیں کی۔ مجھے یہ حیرت ہوتی تھی کہ واقدی کتابیں پڑھتے ہیں تو بڑے صاحب علم انسان معلوم ہوتے ہیں، بڑے فقیہ اور متدین انسان معلوم ہوتے ہیں، تو یہ محدثین ان کی روایت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کا کردار کس درجے کا تھا؟ وہ اپنی سارا جو آمدنی تھی اور وقت کا سارا حصہ مطالعے اور علم میں لگایا کرتے تھے۔ علم حدیث کے بارے میں معلومات جمع کرنا اور سیرت کے واقعات جمع کرنا یہ ان کا کام تھا۔ سیرت کے بہت بڑے امام تھے، مغازی اور حضور کے غزوات کے واقعات جمع کیا کرتے تھے۔ ہر اس قبیلے میں جاتے تھے جس قبیلے میں کوئی جنگ ہوئی ہو، جس قبیلے کے کسی آدمی نے حضور کے ساتھ مل کے جنگ کی ہو، اور وہاں سے واقعات سنا کرتے تھے کہ کیسے ہوا، آپ کے بزرگوں میں کیا چیز مشہور ہے، اور وہ لکھا کرتے تھے۔
ایک ایسا آدمی جو پوری زندگی اس میں گزاری ہو، محدثین اس کو عجیب ناقابل قبول سمجھتے ہوں تو ایسا کیوں تھا؟ واقعی کے بعد پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ عید کے موقع پر ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ نہ گھر میں پیسے ہیں، نہ کپڑے ہیں کسی کے پاس، نہ گھر میں کوئی اہتمام کرنے کے لیے کچھ ہے، تو آپ کہیں سے کوئی پیسے کا بندوبست کریں۔ اب آپ کو معلوم ہے خواتین اس معاملے میں ذرا زیادہ جذباتی ہوتی ہیں، انہوں نے توجہ نہیں دی، عورتوں نے رونا دھونا شروع کیا، ہنگامہ کیا، تو یہ بیچارے کسی سے مانگنے کے لیے گئے، تو ان کے ایک دوست تھے جو سادات میں تھے، ہاشمی تھے، ان سے جا کے مانگا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، فوراً اندر گئے اور جا کے اپنے کسی دوست سے مانگا، ہاشمی سے نہیں، اپنے کسی دوست سے پیسے مانگے، انہوں نے 2000 کی تھیلی لا کے 2000 درہم کی تھیلی لا کے دے دی۔ اب یہ تھیلی لے کے گھر آئے بڑے خوش اور اہتمام کرنے لگے کہ اس کا آدھے کا یہ کریں گے، آدھے کا یہ کریں گے۔ تو ان کے ایک ہاشمی دوست تھے، وہ آئے جو سادات میں تھے، تو انہوں نے گھر میں آ کے بیان کیا کہ میرے ہاشمی دوست ہیں، سادات میں سے ہیں، ان کے یہاں عید کا معاملہ ہے، وہ پیسے کچھ قرض لینا چاہتے ہیں۔ تو بیگم نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میرا خیال ہے آدھے ان کو دے دوں، آدھے میں رکھ لوں، تو 1000 میں ہم کام کر لیں گے، 1000 میں وہ رکھ لیں گے۔ بیگم نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہاری ساری عمر سیرت پہ مطالعہ کرنے میں گزری ہے، حدیث کا تم اپنے کو طالب علم کہتے ہو، حضور کے خاندان کا ایک آدمی آیا ہے، تم پیسے رکھو گے اس کو نہیں دو گے؟ پوری 2000 کی تھیلی اس کو دے دو۔ انہوں نے پوری 2000 کی تھیلی ہاشمی صاحب کو دے دی۔ اب ہاشمی اس تھیلی کو دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے آئی۔ دراصل وہ پیسے ان ہاشمی کے تھے، ان سے واقدی کے دوست نے مانگا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں عید کے لیے، مجھے کچھ دے دیں۔ انہوں نے وہ تھیلی واقدی کے دوست کو دے دی، واقدی نے اپنے دوست کو مانگی، انہوں نے وہ تھیلی اٹھا کے جوں کی توں واقدی کو دے دی، واقدی سے ہاشمی نے مانگی، انہوں نے جوں کی توں اٹھا کے ان کو دے دی۔ جب یہ معلوم ہوا، یحییٰ ابن خالد وہاں کا وزیر تھا، یہ بنی عباس کے زمانے کا ذکر ہے، کسی طرح سے یحییٰ کو معلوم ہوا، یحییٰ برمکی بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ تو بڑی زبردست چیز ہے۔ اس نے 2000 درہم واقدی کو دیے، 2000 درہم ہاشمی دوست کو دیے، اور 2000 درہم غیر ہاشمی دوست کو دیے، اور یہ کہا کہ یہ اس خاتون کی وجہ سے ہاشمی کو واپس ہوئی تھی، 4000 درہم کی مستحق یہ بیوی ہیں، تو 10,000 درہم اس نے دیے جب جا کے یہ قصہ ختم ہوا۔ اس درجے کا انسان، لیکن محدثین اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے۔ جب میں نے ان کی کتاب دیکھی، ان کی کتاب ہے 3 جلدوں میں ہے، کتاب المغازی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں بڑی مستند اور معلومات افزا کتاب ہے۔ ان سے غلطی یہ ہوئی، محدثین کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے جو روایت بیان کی باللفظ انہوں نے اس طرح بیان کر دی کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، ان سے بیان کیا فلاں نے، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں نے، کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، پھر مجھ سے بیان کیا فلاں نے، بیان کیا فلاں نے کہ اونٹوں کی تعداد 73 تھی، پھر مجھ سے بیان کیا فلاں نے کہ گھوڑے 2 تھے، تلواریں اتنی تھی، انہوں نے بیان کیا مجھ سے فلاں نے، ان سے انہوں نے، اور ہمارے پاس نیزے اتنے تھے۔ اس طرح کی معلومات وہ جمع کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ درست ہے۔ واقدی نے یہ کیا کہ ان ساری معلومات کو جمع کیا اور یہ لکھا کہ غزوہ بدر کے حالات، اور پھر لکھا کہ غزوہ بدر کی یہ معلومات میں نے ان حضرات سے جمع کیے ہیں، ان سب کے نام دے دیے۔ نام دینے کے بعد اس پورے واقعے کو، پورے قصے کو ایک مربوط انداز میں بیان کر دیا، الگ الگ نہیں بتایا کہ کس نے کتنا حصہ۔ محدثین کے یہاں تو یہ بڑا جرم تھا کہ بھئی یہ تم نے کیا کر دیا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے کیا بات روایت کی ہے؟ تو محدثین نے ان کو ہمیشہ کے لیے ناقابل قبول قرار دے دیا۔ اس سے صرف یہ اندازہ کرنا مقصود ہے کہ محدثین کا معیار کتنا کڑا تھا کہ انہوں نے ایک ایسے زبردست جید عالم کو اور ایسے متفانی طالب علم کو، جس نے پوری زندگی عرب کے ریگستانوں میں پھر کے گزاری تھی اور ساری معلومات سیرت کی جمع کی تھی، اور وہ غزوات رسول کے سب سے بڑے ماخذ میں شمار ہوتی ہے وہ کتاب، لیکن محدثین نے کہا کہ آپ نے یہ بے احتیاطی کی ہے، اس لیے ہم آپ کی بات کو قابل قبول نہیں سمجھتے۔ اور محدثین کے یہاں ہمیشہ واقعی کا ذکر منفی الفاظ میں آتا ہے۔ واقعی کے شاگرد تھے ابن سعد پر کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا، لیکن چونکہ واقعی کے یہاں رہے تھے اس لیے محدثین نے کہا کہ یہ بھی اگر جب تک کسی اور ذریعے سے تصدیق نہ ہو، ابن سعد کی بات بھی زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ حالانکہ میری ذاتی رائے میں دونوں قابل اعتماد ہیں اور تاریخی واقعات کی حد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے، لیکن حدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محدثین نے قبول نہیں فرمائی۔ لیکن طبقات ابن سعد کے بعد جن حضرات نے کتابیں لکھی، اس میں سب سے پہلی کتاب جو آج ہمارے پاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استاد ہیں یحییٰ ابن معین۔ یحییٰ ابن معین بہت بڑے محدث تھے، اتنے بڑے محدث تھے کہ اپنے زمانے میں یہ بھی امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، امام احمد بن حنبل کے دوستوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی فن رجال پر۔ اس کے بعد دوسری کتاب لکھی، وہ بھی امام بخاری کے استاد تھے، علی بن المدینی۔ علی بن المدینی
کی دو باتیں بڑی نمایاں ہیں. ایک تو یہ نمایاں ہے کہ امام بخاری کی جتنی ثلاثیات ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ سند اعلیٰ سمجھی جاتی ہے جس میں واسطے کم ہوں، اور وہ سند کم سمجھی جاتی ہے جس میں واسطے زیادہ ہوں. امام بخاری چونکہ تبع تابعین میں بھی بہت کم سن لوگوں میں تھے، جونیئر اتباع تابعین میں شمار ہیں، اس لیے امام بخاری کی زیادہ روایات تبع تابعین سے ہیں. جو سینئر یا متوسط عمر کے اتباع تابعین سے ان سے ہیں. تابعین سے روایات امام بخاری کی بہت تھوڑی ہیں، اور اتباع تابعین سے امام بخاری کی روایات بہت تھوڑی ہیں، تابعین سے کوئی نہیں ہے. جو تھوڑی روایات وہ اپنے معیار کے مطابق ملی وہ علی بن المدینی سے ملی. یہ ثلاثیات بخاری کہلاتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی نمایاں ترین احادیث میں سے ہیں. وہ علی بن المدینی کے واسطے سے آئی ہیں. لیکن جس شخصیت نے سب سے زیادہ علم رجال پر کام کیا وہ خود امام بخاری تھے. امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں، جن میں سے کتاب التاریخ الکبیر اور کتاب التاریخ الصغیر یہ دونوں دستیاب ہیں، ملتی ہیں. تاریخ سے مراد یہ وہ اس طرح کی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے جیسا آج ہسٹری کی یا تاریخ کی کتابیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ گویا اسماء الرجال پر کتابیں ہیں، رجال کے حالات پر ہیں جنہوں نے علم حدیث میں جن کا ذکر آتا ہے، اور کب ان کی وفات ہوئی، کب پیدائش ہوئی. وفات کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ تعین کیا جائے کہ ان کی ملاقات اپنے شاگرد سے جو ان سے منسوب کر کے بیان کرتا ہے ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی تھی. جب تک تاریخ وفات کا پتہ نہ ہو اس وقت تک یہ تعین بڑا دشوار ہے. پھر امام بخاری کی شرط تو اس سے بھی آگے ہے کہ نہ صرف معاصرت ہو، ہم عصری ہو، بلکہ یہ بھی ثابت ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو امام بخاری یہ تحقیق بھی کرتے تھے کہ ان کے کن کن شاگردوں کی ان سے ملاقات ثابت ہے اور ان کی اپنی کن کن اساتذہ سے ملاقات ثابت ہے. یہ معلومات امام بخاری نے جمع کی ہیں. پھر امام بخاری نے ایک کتاب اور لکھی، یہ تذکرہ بعد میں شروع ہوا. یہ علم رجال کا ایک شعبہ ہے جس پر الگ سے کتابیں کم و بیش 1 درجن کے قریب آج دستیاب موجود ہیں. کہ جب یہ ایکسرسائز رجال پر معلومات کی شروع ہو گئی تو یہ بھی پتہ چلا کہ اب ایسے لوگ سامنے آ رہے ہیں جو کمزور ہیں یا اس معیار کے نہیں ہیں، اور ان کی تعداد جب بڑھ گئی تو محدثین نے، علماء رجال نے ان پر الگ کتابیں تیار کی. امام بخاری نے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب الضعفاء الصغیر، یعنی چھوٹی کتاب جو ضعفاء پر ہے، ضعیف راویوں پر ہے. ان کی فہرست الگ دے دی، ان کی معلومات الگ دے دی تاکہ لوگ اس میں چیک کر لیں کہ اگر اس میں کوئی راوی آیا ہے تو وہ راوی ضعیف ہے اور اس کی روایت کے بارے میں تأمل کرنا چاہیے. جن لوگوں نے لکھا ہے اس میں امام مسلم بھی شامل ہیں، لیکن سب سے نمایاں کام بعد کے محدثین میں جن کا ہے وہ امام دارقطنی ہے. امام دارقطنی جن کی سنن مشہور ہے، ان کی کئی کتابیں علم رجال پر اور علم جرح و تعدیل پر ہیں. جرح و تعدیل پر کتابوں کا کل ذکر کریں گے. امام دارقطنی کے ایک معاصر اور امام مسلم کے ایک جونیئر معاصر ابو بکر بزار تھے، جن کی مسند بزار مشہور ہے. انہوں نے بھی علم رجال پر ایک کتاب لکھی اور اس کتاب نے بھی ان معلومات کو جمع کیا. امام نسائی جو سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الضعفاء والمتروکین. کتاب الضعفاء والمتروکین یہ کتاب بھی مطبوعہ موجود ہے اور ملتی ہے. اس میں ان راویوں کے حالات ہیں جو ضعیف ہیں، یہ جن کی روایت کو ترک کر دیا جاتا ہے، جن کی روایت کو قبول نہیں کیا جاتا. مزید بنا ابن ابی حاتم اور ابن عبد البر. ابن عبد البر اسپین کے رہنے والے تھے، ان کا تعلق 4-5ویں صدی ہجری سے ہے، اور یہ احفظ اہل المغرب کہلاتے ہیں. احفظ اہل المغرب یعنی اہل مغرب، یعنی اسپین اور مراکش اور اندلس، قیروان اور تونس کے سب سے بڑے حافظ حدیث. ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں کوئی اور نہیں تھا. ان سے بڑے پیدا ہوئے لیکن ان کے زمانے میں ان سے بڑا محدث کوئی اور نہیں تھا. وہ احفظ اہل المغرب کہلاتے ہیں. حافظ ابن عبد البر نے بہت سی کتابیں لکھی. اس میں موطا کے رجال پر ان کی کتاب ہے، موطا کی شرح پر ان کی کتاب ہے. التمہید ایک بڑی ضخیم کتاب ہے جس میں موطا کی اسانید پر انہوں نے بحث کی ہے. موطا امام مالک وہاں بہت مشہور تھی اور بڑی مقبول کتاب تھی، اس لیے مغرب کے علماء نے موطا امام مالک کی خدمت زیادہ کی ہے. ایک تو وہ خود مالکی ہیں اور یہ فقہ مالکی کے بانی کی کتاب تھی، اس لیے اس کو بڑا احترام اور تقدس حاصل تھا. بعد میں 4-5ویں صدی ہجری کے بعد جب ساری معلومات رجال کی جمع ہو گئیں، 5ویں صدی کے بعد پھر براہ راست روایت تو نہیں ہوئی، اس لیے جتنے راویان تھے سب کی معلومات جمع ہو گئیں. اب ان معلومات کو جمع کر کے ان کا تقابل یعنی کولیٹ کر کے اور جامع مجموعے تیار کرنے کا عمل شروع ہوا. 5ویں صدی ہجری کے بعد جو کتابیں ہیں وہ بڑی جامع کتابیں ہیں اور ان پر ایک نئے انداز سے کام کرنے کا آغاز ہوا. اس میں سے پہلے کتاب علامہ عبد الغنی مقدسی کی ہے جو بیت المقدس کے رہنے والے تھے. یہ کتاب بڑی تاریخ ساز کتاب تھی، الکمال فی اسماء الرجال. انہوں نے کوشش کی تھی کہ اسماء الرجال پر اب تک جو مواد آیا ہے
اس سب کو جمع کر کے ایک بڑی مکمل کتاب تیار کر لیں. اسی لیے انہوں نے اس کا نام رکھا الکمال فی اسماء الرجال. اس کتاب کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی. بعد کے آنے والے محدثین نے اس پر اور کام کیا. اس پر جب کام کرنے کا آغاز ہوا تو ایک اور بزرگ تھے علامہ یوسف المزی، جو حافظ مزی کہلاتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آتا ہے حافظ مزی کے نام سے. حافظ مزی نے جب کام شروع کیا تو ان کو پتا چلا کہ بہت سی معلومات علامہ مقدسی کو نہیں ملی اور اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اس کتاب کی تہذیب کی، اس میں اضافے کیے، جو معلومات انہوں نے سمجھا کہ غیر ضروری ہیں وہ نکال دیں، جہاں کمی تھی وہ اضافہ کیا، اور 12 جلدوں میں کتاب تیار کی جس کا نام تھا تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. یہ چھپی ہوئی ملتی ہے اور ہر جگہ موجود ہے، 12 چھپی ہے تہذیب الکمال حافظ مزی. لیکن کمال صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، انسان کمال کا جتنا دعویٰ کرے. حافظ مزی کے انتقال کے فوراً بعد یعنی 25-30 سال 40 سال کے بعد ایک اور بزرگ سامنے آیا، حافظ مغلطائی جو کہلاتے ہیں، علامہ علاء الدین مغلطائی. یہ بھی حافظ مغلطائی کے نام سے ان کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے. انہوں نے جب اس کتاب کو دیکھا تو ان کو پتا چلا کہ اس میں تو بہت کچھ کمی ہے. انہوں نے اس کو مکمل کرنا چاہا، اس کا تکملہ لکھا، یعنی اس کتاب کا ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں اپینڈکس یا انیکسر تیار کیے. اصل کتاب 12 جلدوں میں تھی، جو تتمہ ہے وہ 13 جلدوں میں تیار ہوا. اصل کتاب 12 جلدوں میں تھی، اس کا تکملہ 13 جلدوں میں تیار ہوا. اس طرح سے یہ کتاب اکمال و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، اس نام سے حافظ مغلطائی نے کتاب لکھی. اب یہ کتاب اتنی لمبی ہو گئی کہ اس سے استفادہ دشوار ہو گیا. تو علامہ ذہبی جو حافظ مغلطائی کے ہم اثر تھے، انہوں نے اس کی تہذیب تیار کی، اور تہذیب و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تہذیب الکمال کی تہذیب. انہوں نے ایک نیا نسخہ تیار کیا، بڑا مقبول ہو گیا، وہ بھی ہر جگہ ملتا ہے. اس کے بعد اس کتاب کو بے شمار لوگوں نے، کم و بیش 1 درجن حضرات نے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، اس پر مزید خلاصے تیار کیے، اس کی شرحیں لکھی، اس کے حواشی لکھے، اس کو مزید بہتر بنایا، تاہاں کہ ان کے تقریباً 100 سال کے بعد یہی حافظ ابن حجر، جن کا نام ہر حدیث کے حوالے میں آتا ہے، ایسے کم لوگ ہیں کہ حدیث پر ہر گفتگو میں ان کا حوالہ ہے، وہ حافظ ابن حجر عسقلانی. انہوں نے تہذیب التہذیب کے نام سے ایک کتاب لکھی، تہذیب التہذیب، وہ ہر جگہ ملتی ہے، دستیاب ہے. پھر تہذیب التہذیب کا انہوں نے خلاصہ لکھا 2 جلدوں میں، تقریب التہذیب، یعنی تہذیب کو قریب بنایا جائے لوگوں کے لیے. یہ علم حدیث میں علم رجال پر کام تھا. اس پر مزید گفتگو بھی کرنی ہے، لیکن چونکہ وقت آج ختم ہو گیا، بقیہ گفتگو رجال پر کل جرح و تعدیل کے سیاق و سباق میں ہوگی. صحابہ کرام پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، صحابہ کرام کے تذکرے پہ آج گفتگو ختم کرتے ہیں. صحابہ کرام پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، ضرورت اس لیے پیش آئی کہ غیر صحابی کو صحابی نہ سمجھ لیا جائے کسی غلط فہمی سے یا کسی بدنیتی کی وجہ سے. تو پہلے صحابہ کرام پر الگ الگ تذکرے تیار ہوئے. ان میں سب سے قدیم تذکرہ جو آج دستیاب ہے وہ انہی علامہ ابن عبد البر کا ہے، جن کو احفظ اہل المغرب کہا جاتا ہے. علامہ ابن عبد البر کی وفات 463 ہجری میں ہوئی تھی، 5ویں صدی ہجری کے آدمی ہیں. انہوں نے لکھی تھی الاستیعاب فی معرفت الاصحاب. الاستیعاب فی معرفت الاصحاب یعنی استیعاب کے معنی کمپریہنسو سروے، کہ صحابہ کی معرفت میں ایک کمپریہنسو سروے. اس میں انہوں نے کم و بیش 7,000 7,500 صحابہ کرام کا تذکرہ کیا. پھر علامہ ابن حجر عسقلانی نے ایک کتاب لکھی، وہی جن کا بھی ذکر کیا، الاصابہ فی تمییز الصحابہ. اس میں تقریباً 12,000 صحابہ کا تذکرہ ہے. ان سے پہلے ایک کتاب علامہ ابن اسیر جزری نے لکھی تھی، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. صحابہ کے تذکرے پر یہ 3 بڑی بڑی کتابیں ہیں جو آج ہر جگہ دستیاب ہیں، اور صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کا 3 کتابیں. یہ چوتھی کتاب طبقات ابن سعد جس کا میں نے ذکر کیا. ان 4 کتابوں سے صحابہ کرام کی زندگی کا پورا نقشہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور اب یہ کسی کے لیے ممکن نہیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی کہہ کے منسوب کر دیں. یہ کتابیں اس کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں کے لحاظ سے لکھی گئیں، دمشق کے صحابہ کرام، فلاں کے صحابہ کرام. ایک آخری کتاب کا ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. ایک بزرگ تھے علامہ ابن عساکر، جو بڑے محدث تھے. ابن عساکر کی کتاب کا یہ مبالغہ نہیں کر رہا، کبھی کتب خانہ کہیں ہو تو میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، کوئی اس کو مبالغہ سمجھے. انہوں نے پوری زندگی اس کام پہ لگائی کہ دمشق شہر میں کون کون سے محدثین آئے، دمشق میں کس کس حدیث کی روایت ہوئی، دمشق میں کون کون سے صحابہ کرام آئے، دمشق میں حدیث پہ کتنا کام ہوا، علم حدیث سے متعلقہ علوم پر کتنا کام ہوا، علم حدیث کی زبان پر کیا کام ہوا.
علم حدیث کے لغات پر کیا کام ہوا. انہوں نے یہ لکھی تھی تاریخ دمشق کے نام سے. دمشق میں ایک خاتون ہے، میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، بڑی معمر خاتون ہیں، بہت فاضل خاتون ہیں. وہاں ایک مجمع اللغہ العربیہ ہے جو عرب دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے، 1920 سے قائم ہے. میں بھی الحمدللہ اس کا ممبر ہوں، اور شاید پاکستان سے میرے علاوہ میرے علم میں نہیں کوئی اور شاید اس کا ممبر نہیں ہے. مولانا عبدالعزیز میمن جو مشہور عربی کے ماہر تھے وہ اس کے ممبر تھے. میرے استاذ مولانا محمد یوسف بنوری جو بڑے مشہور محدث تھے وہ بھی اس کے ممبر تھے. وہاں وہ کتاب شائع ہو رہی ہے. اس کی 80 جلدیں اب تک چھپ چکی ہیں، 80، اور ہر جلد اتنی ضخیم ہے. 80 جلدیں انہوں نے مجھے پیش کی تھی. میں 2 سال پہلے دمشق گیا تھا تو وہاں سے منگوانے میں کچھ مشکلات ہوئی، کچھ جلدیں آ گئی ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں. ابھی کتاب مکمل نہیں ہوئی. ان خاتون کا کہنا تھا کہ اگر یہی رفتار رہی تو شاید 120 جلدوں میں یہ کتاب مرتب ہوگی. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی معلومات محدثین نے جمع کی. یہ صرف دمشق شہر کے بارے میں ہے. تاریخ بغداد خطیب بغدادی نے لکھی تھی جو متعدد جلدوں میں چھپی ہے کئی بار، اور اب ایک اور جگہ تحقیق کے ساتھ چھپ رہی ہے اور اس کی بھی درجنوں جلدیں ہوں گی. اس میں یہی معلومات بغداد کے بارے میں ہیں. بغداد میں جو تابعین، صحابہ تو نہیں گئے، صحابہ کے بعد بغداد بنا، لیکن جو تابعین یا تبع تابعین زیادہ گئے، تبع تابعین کے دور سے زیادہ، تابعین کے دور سے معمولی، جو تابعین تبع تابعین وہاں گئے، ان سے لے کر خطیب بغدادی کے زمانے تک جو 5ویں صدی ہجری کا زمانہ ہے، بغداد میں آنے والے ہر محدث، ہر خادم حدیث، ہر عالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.